السلام علیکم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے نہیں اتاری مگر رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، اور یہ اشارہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اب اس کو اگر ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کیوں کہا، تو اس کے لیے اگر ہم اسٹڈی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور ان کے بتائے گئے دین کو اگر ہم ریلیٹ کریں دوسرے انبیاء کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ہمیں پتہ ہے اولو العزم پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اور بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیسے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو دعوت کا جو خوبصورت طریقہ تھا اور ہے، وہ دیکھیں آج تک زندہ ہے ماشاءاللہ۔ اور قرآن پاک میں قرآن پاک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میریکل ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے میریکلز، معجزات دی ہیں، اور میرا معجزہ قرآن پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر ہم اس کی رحمت کو اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد دیکھیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہم لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، کتنی بڑی رحمت کی بات ہے۔ سیکنڈلی، جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، شارٹ کٹس بتائے، اذکار کے شارٹ کٹس بتائے، نماز کے شارٹ کٹس بتائے، قرآن پڑھنے کے، جن کی وجہ سے ہم بڑے سے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی، چھوٹا سا عمل کرنے کے بعد ہم گناہ اپنا بخشوا سکتے ہیں۔ جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہے 100 دفعہ پڑھنے سے انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ورچوز یعنی اس کے فوائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مینشن کیے۔ اسی طرح ہی اگر ہم قرآن پاک کے بارے میں دیکھیں، قرآن پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جو شخص کی تلاوت کرتا ہے ہر روز، تو وہ شیطان سے بچا رہتا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی آپ کے میرے جیسا بندہ سورہ بقرہ ہر روز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا شارٹ کٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیئر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صرف آخری 2 آیات ہیں وہ پڑھ لو، تو جو شخص 2 آخری آیات سورہ بقرہ کی پڑھ لیتا ہے اس کے لیے انف ہوں گی، کافی ہوں گی، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح ہی ہمیں پتہ ہے واقعہ معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کروانے کے لیے کہتے تھے۔ اور پھر اللہ کی ذات نے کس طرح رحمت عطا کی کہ وہی 50 نمازیں پہلے تھیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر 5 کی، اور 5 کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کی میں 10 اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کروں گا، یعنی ایک انسان اگر ایک نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب 10 نمازوں کا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نو ڈاؤٹ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور عالمین کس طرح کے جنات، فرشتے، جانور، ہر چیز دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا، ان کے لیے رحمت، جانوروں کو بلا وجہ مارنے سے منع کیا، ان کے لیے رحمت، جنات کو دیکھیں کنورزیشن ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کیا ان کو، کافر تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان اگر ساری زندگی گناہ کرتا ہے اور موت کے غرغرے سے پہلے اگر کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے اور ایمان لاتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک انسان اگر مسلمان ہوا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک بچہ، یعنی نوزائیدہ بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص اگر حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک نوزائیدہ بچہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اور اتنے خوبصورت طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے یہ شارٹ کٹس بتائے، اور ہم لوگوں کے لیے رحمت کا ایک ذریعہ بنایا۔ نہیں تو آپ دیکھیں اگر ہم ان سارے طریقوں کو، اگر ہمیں یہ نہ ملتے، یہ شارٹ کٹس ملتے، تو ہم ساری زندگی بھی لگاتے رہیں، تو ہم وہ اس طرح سے ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی بنایا، اور ہم ان کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔